بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ پڑھیں گے احمد شوقی صاحب کو۔ ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے پہلے اس کتاب سے پڑھنے کا۔ یہ 2021 کا جو نوٹ ہے اس میں ساری چیزیں یکجا ہیں، اور اس کے علاوہ میں شوقی زیب سے بھی کچھ، اور حنا فاخوری اور حسن زیاد تینوں سے کچھ کچھ، مطلب کہ جو اس میں اہم لگے وہ، باقی انشاءاللہ اس سے ڈیٹیل میں جتنا مجھے معلوم ہے یا جتنا ہونی چاہیے وہ تمام باتیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے احمد شوقی، ان کی پیدائش جو ہے 1868 1868 میں، اور وفات ان کی 1932 1932 میں ہے۔ یہ کوشچن بار بار پوچھتا ہے، وہ شاید ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ وہ کون دو ہیں جن کی جو دونوں وفات میں ایک ساتھ ہیں، یعنی کہ وفات میں دونوں ایک ہی ساتھ شریک ہیں۔ تو ایک یہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ حافظ ابراہیم صاحب ہیں، وہ دونوں 1932 میں وفات میں بالکل ایک ہی ساتھ ہیں۔ ان کے بعد ان کی پیدائش و وفات کہاں آپ کو پتہ ہے؟ ان کی پیدائش و وفات دونوں جو ہے قاہرہ میں ہے، ٹھیک؟ یہ لکھ لیں یہیں پر تاکہ کہیں جانا نہ پڑے آپ کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کی یہ ذکر کر رکھا ہے ہمارے سامنے کہ ان کی لقب القاب وغیرہ کیا ہیں، یہ سب تو وہ بہت اہم ہے، اور ایک ہی جگہ پر انہوں نے بتا دیا ہے سارا۔ دیکھیں، امیر الشعراء ایک ان کا لقب ہے بہت مشہور، جو یاد کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا رائد الشعراء المسرحی، رائد الشعراء المسرحی، یہ بھی ان کا لقب ہے۔ اسی طرح رائد الشعر التمثیلی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک؟ شعر التمثیلی اور شعر المسرحی ایک ہی چیز، الگ نہیں ہے کچھ۔ تو رائد الشعر التمثیلی کہیں آپ یا رائد الشعر المسرحی کہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ مسرحیہ کو اشعار کے انداز میں ڈھال کر کے بتانا، تو اس کو کہتے ہیں رائد الشعر المسرحی۔ اس کے بعد رئیس القلم الافرنجی والشاعر الاجتماعیہ وطنیہ ودینیہ، تو کل ملا کے 3 یاد کرنا ہے۔ امیر الشعراء 1 ہوا، رائد الشعر التمثیلی 2 ہوا، اور رئیس القلم الافرنجی، کل ملا کر کے 3 ہمیں یاد کرنے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کہ رائد الشعر التمثیلی جو ہے یہ ہیں احمد شوقی صاحب، لیکن رائد الشعر التمثیلی بعد احمد شوقی جو ہے عزیز اباظہ، آپ لکھ لیں یہیں پر، رائد الشعر التمثیلی بعد احمد شوقی، احمد شوقی کے بعد جو نام آئے گا شعر تمثیلی میں وہ ہے عزیز اباظہ صاحب۔ اور رائد المسرحیہ صرف جو ہے وہ ہے مارون النقاش صاحب۔ اسی طرح ایک ہے رائد المسرحیہ الذہنیہ، ٹھیک ہے؟ مسرحیہ الذہنیہ، یہ ہے توفیق حکیم صاحب۔ رائد المسرحیہ الذہنیہ، یہ ہے توفیق حکیم صاحب۔ یہ سب لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ پارٹیسپیٹ کریں، اور اس میں کوئی آپ کو مزید پتہ ہو تو بتاتے جائیں۔ 8-9 آدمی آپ سب انشاءاللہ ہم ڈیٹیل وائز پڑھیں گے، کچھ میں یہ نہیں ہوگا۔ سر اس کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں۔ جی آپ لکھیں، امیر الشعراء آپ نے لکھ لیا، رائد الشعر التمثیلی یہ احمد شوقی صاحب، آگے لکھیں رائد الشعر التمثیلی بعد احمد شوقی عزیز اباظہ، یعنی ان کے بعد جو نام آئے گا وہ عزیز اباظہ کا نام آئے گا۔ اور رائد المسرحیہ صرف جو ہے، مسرحیہ کے بانی جو ہے مارون نقاش صاحب ہیں، وہ آئیں گے اخیر میں۔ اور رائد المسرحیہ الذہنیہ جو ہے وہ توفیق حکیم صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ مسرحیہ الذہنیہ وہ ہے توفیق حکیم صاحب۔ کان شاعر الجامعۃ العثمانیہ، یہ جو ہے جامعہ عثمانیہ، وہ مطلب ایک وہ ہے، وہ شاعر تھے، بس اتنا کہنا ہے۔ ولد فی القاہرہ حی الحنفی سنہ 16 اکتوبر 1868 لأب شرکسی کردی ام یونانیہ و ترکیہ، یہ قاہرہ میں ان کی پیدائش ہے۔ پیدائش جو ہے قاہرہ اور وفات دونوں قاہرہ میں ہے، لیکن یہ یاد کریں خاص طور پر حی الحنفی ان کے گاؤں کا نام جہاں پر یہ پیدا ہوئے۔ اور اس طرح کا نا سب کا ہمیں یاد کرنا پڑے گا، ان کا حی الحنفی ہے، اسی طرح ہمیں نجیب محفوظ صاحب کا یاد کرنا پڑے گا، ان کا حی الجمالیہ ہے، اسی طرح ہمیں احمد امین صاحب کا یاد کرنا پڑے گا، ان کا بھی کوئی ایک حی کے نام سے ہے۔ تو اس طرح سے اگر چیزیں ملے تو وہ سب کو ذہن میں رکھیں ہم لوگ۔ 16 اکتوبر 1868 کی بات ہے۔ اور ان کی دیکھیں کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا جراکشہ جو لقب تھا، وہ ابوین ہم لوگوں نے پڑھا تھا بارودی صاحب کے بارے میں کہ ان کی ماں اور باپ یعنی ابوین دونوں شرکسی تھے، لیکن ان کے بارے میں مختلف چیزیں دیکھیں یہاں پر، کردی، یونانی، ترکی، یعنی اور ابھی ہم لوگ احمد شوقی پڑھیں گے تو وہ 4 سے 5 چیز ذکر کریں گے کہ ان کی جو ہے نا جو خون جو ہے وہ اس میں اتنے سارے وہ نسب شامل ہے۔ تو یہ ایک اکیلا آدمی یہ بندہ جن کے اندر اتنے سارے نسب شامل ہے، ٹھیک؟
شرکسی، کردی، یونانی، ترکی سب ملا جلا کر کے، ورنہ کوئی اور نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رہے گا آپ کو. ویسے جو این ٹی اے نے پوچھا ہے کوشچن اس کو لکھ لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے. این ٹی اے کا کہنا یہ ہے کردیت الاب ترکیت الام، یہ لکھ لیں آپ، کردیت الاب ترکیت الام، یعنی باپ کے اعتبار سے یہ کردی ہیں لیکن ماں کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ ترکی ہے. کردیت الاب ترکیت الام، یہ لکھ لیں آپ. یہ این ٹی اے نے پوچھا تھا. باقی یہ والا چیز ہر حال میں یاد رہے ہمیں کہ یہ جو 5 طرح کے ان کے اندر وہ دوڑتا ہے خون، شرکسی، کردی، یونانی، ترکی، یعنی 5 خاندان کا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اقام سعید بادشاہ اباہ امین للمجارک المصریہ، سعید بادشاہ جو ہیں انہوں نے ان کے ابو کو امین مقرر کر دیا ہوگا للمجارک المصریہ. مجارک، مجرک معنی جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یہ نو سر. شاید مجھے بھی نہیں پتا. نو. اچھا چلیے، بہرحال سعید بادشاہ نے ان کے والد صاحب کے بارے میں چلیے. کان ابو متلفن، ان کے والد صاحب جو نا ان لوگوں میں سے جو مال کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ چیز ہم لوگ پڑھیں گے 3rd یونٹ میں جبران خلیل جبران صاحب کے والد صاحب کے بارے میں. سیم ان کے والد کا بھی سچویشن یہی ہے. سیدی ذہبیہ اور ذہنی، نہیں ذہنیہ، وہ ذہبیہ نہیں ذہنیہ. کیا نام لیا تھا میں؟ توفیق حکیم صاحب کے بارے میں، رائد المسرحیہ الذہنیہ ان کے بارے میں. ٹھیک. قضا 20 عامن فی القصری، انہوں نے 20 سال جو ہے کہاں گزارے ہیں؟ محلات میں انہوں نے گزارے ہیں. اس کے بعد تزوج سیدہ ثریہ ابناہ علی و حسین و ابنتہ امینہ، انہوں نے شادی کیا ہے تو ان کے یہ بچے ہیں، 2 بچے ہیں اور ایک بیٹی امینہ نام کر کے ہے. لہو میمیہ فی مدح رسول عارض فیہا بردہ البوصیری. یہاں پر 2-3 چیز یاد رکھیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم لوگ سب جانتے ہیں، ان کا قصیدہ جو آپ علیہ السلام کی مدح میں انہوں نے کہا تھا بہت مشہور قصیدہ ہے، تو وہ میمیہ قصیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی ایک میمیہ قصیدہ ہے، لہو میمیہ فی مدح رسول، اور ان کا بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ہے. اور انہوں نے بوصیری کی بردہ کا معارضہ کیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو بوصیری کا، جو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، شاید اسی کے اشعار وہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر خلق کلہم. تو وہ جو یس سر. میمیہ قصیدہ ہے. جی یس سر، یہی اشعار ہیں بوصیری کے، امام ہاں، بوصیری کے. ویسے میں اس کا پہلا مصرع نہیں پڑھ رہا ہوں، یا آخر وہ کہیں مصرع ہے. ٹھیک، پہلا مصرع آپ دیکھ لیجئے گا. اور ایک اور چیز یاد رکھیں، لہو سینیہ، ان کا ایک سینیہ بھی ہے، یہیں پر لکھ لیجئے آپ، سینیتن عارض بہا سینیہ البحتری. بحتری کا ایک سینیہ قصیدہ ہے، اس کا انہوں نے معارضہ کیا ہے. سینیہ لکھ لیجئے گا اس کو. ٹھیک، ان کا ایک سینیہ بھی ہے جو انہوں نے بحتری کا معارضہ کیا ہے. اسی طرح آپ ان کا لکھیں لہو نونیہ، ایک ان کا نونیہ بھی ہے. ٹھیک، نونیہ ان کا قصیدہ ہے ایک، اس کا پہلا مصرع ہے نحن الیواقیت خاض النار جوہرنا ولم یہن بید التشتیت غالینا. ابھی آ جائے گا. ٹھیک، تھوڑا سا رکیے گا، پر یہ تینوں ایک ہی جگہ لکھ لیجئے. ان کا نونیہ، سینیہ اور میمیہ تینوں ہو گیا، تینوں کو ذہن میں رکھیے گا. سر معارضہ یعنی کیا ہوتا ہے سر؟ معارضہ مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ آپ نے شعر کہا، اب میں نے آپ سے اچھا کہنے کا اسی کے انداز پر کوشش کیا، تو معارضہ ہو گیا. جی سر. اس کے بعد ہے کلفت الشاعر فی المہد جدتہ لأمہ وکانت احدى وظائف القصر فی عہد اسماعیل. کفلت الشاعر یعنی کہ جدتہ لأمہ، ان کی نانی نے جو ہے شاعر کی ان کی کیا کفالت کی، اور ان کی نانی جو تھی وہ احدى وظائف القصر فی عہد اسماعیل، اسماعیل کے زمانے میں محل کے کسی ایک وظائف یعنی کسی ایک ملازمت پر مقرر رہی ہوگی ان کی نانی، تو انہوں نے ہی ان کی وہ کی پرورش کی. تقدم الی مدرسۃ الحقوق قضا عامین، یہ مدرسہ حقوق. یہ دیکھیں مدرسہ حقوق جانے والے بہت سے لوگ ہیں، آپ کو ایک دم یہاں عصر حدیث میں ایک یہ مل جائیں گے، حسین ہیکل صاحب مل جائیں گے، اور بہت سارے مل جائیں گے. تو ہم کو ڈیفرینٹ ان لوگوں کو کرنا ہے جو مدرسہ حقوق سے تعلق نہیں رکھتے. ٹھیک، حقوق کا معنی ہوتا ہے وکالت. تو یہ بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو ابھی پڑھتے جائیں گے. تو ڈیفرینٹ صرف ان لوگوں کو کیجیے گا جو مدرسہ حقوق میں نہیں پڑھے بلکہ کسی اور میں پڑھے ہیں، تو ان کو الگ کرنا پڑے گا. باقی سب جو وہیں ملیں گے. 2 سال انہوں نے گزارا. اس کے بعد ہے قام الی قسم الترجمہ قضا بھی عامین، قسم الترجمہ میں یہ پھر کام کیے 2 سال. اس کے بعد ثم ضمه الخدیوی توفیق الی معیتہ، پھر خدیوی توفیق نے جو ہے ان کو اپنے معیت میں یہ لے لیا. یہ جو بندہ مدرسہ حقوق کی جو بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو آپ لکھیں 1885 کی بات. ٹھیک ہے، یہاں پر لکھ لیجئے 1885. اس وقت ان کی کل عمر 15 سال ہے. 1885 میں مدرسہ حقوق میں ایڈمیشن لیے ہیں، اور ان کی کل عمر جو ہوتی ہے وہ 15
15 سال کی عمر کی ان کی ہوتی ہے، یہ لکھ لیجیے گا 1885۔ اس کے بعد ہے ثم ضمه الخدیوی توفیق الی معیته، خدیوی توفیق نے پھر ان کو اپنی معیت میں اپنے ساتھ ان کو رکھ لیا، اور نشا فی خدیوی توفیق، اور اسی محل میں پھر یہ پروان چڑھے ہیں۔ امتزجت فی دمی احمد شوقی عناصر اربع، یہی بات میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ واحد ایک پرسن ہے ہمارے سلیبس میں، اور کوئی نہیں ہے جن کے اندر جو ہے 4 طرح کا بیک وہ ہو۔ امتزجت فی دمی احمد شوقی، احمد شوقی کی جو یہ ہے خون میں جو ہے 4 عناصر دوڑ رہے ہیں، کیا کیا؟ عربی، ترکی، کردی، یونانی۔ لیکن این ٹی اے کا کوشچن میں بتا دیا آپ کو، کردیت الاب ترکیت علوم، یعنی باپ کی جانب سے کردی ہے، ماں کی جانب سے ترکی، یہ ایک مرتبہ این ٹی اے نے کوشچن دیا تھا، ٹھیک؟ باقی یہ چاروں یاد رکھیں، عربی شوقی ضعف اچھا سے بحث کریں گے اس میں۔ تزوج کرما ابن ہانی، یہ والا پڑھ چکے ہم لوگ کہ کرما ابن ہانی سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان سے جو بیٹے ان کے، ایک امینہ لڑکی ہے اور 2 بیٹے حسین اور علی ہیں۔ کانا حسین ترک لنا کتابا بعنوان ابی شوقی، حسین نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا عنوان ہے ابی شوقی، یعنی میرے والد شوقی، تو یہ کتاب ہے، شائع کب ہوئی ہے؟ 1947 میں۔ لما بلغ الرابعہ من عمرہ التحق بکتاب الشیخ الصالح، یہ جو شوقی صاحب جب کتنے سال کی عمر میں؟ صرف 4 سال کی عمر میں ہیں، تو وہاں پر پڑھائی ہوتی ہوگی مکتب میں، تو وہاں پر یہ داخل ہو جاتے ہیں۔ وحفظ قدرا من القرآن، تھوڑا بہت قرآن کا کچھ حصہ یہ پڑھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ التحق بمدرسۃ الحقوق سنہ 1885، 1885 جیسے کہ آپ اوپر لکھ چکے، 1885 میں مدرسہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہ مدرسہ حقوق، اس وقت ان کی کل عمر کتنی ہوتی ہے؟ فی الخامسۃ عشرۃ من عمرہ، صرف 15 سال کی عمر ان کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وبعد اذن سافر الى فرنسا على نفقة الخدیوی توفیق لدراست الحقوق فی جامعۃ مونپلیہ، اس کے بعد کیا جاتے ہیں؟ یہ فرنسا چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور خرچ کون دیتا ہے؟ خرچ دیتا ہے علی نفقۃ خدیوی توفیق، خدیو توفیق کے خرچ پر، لدراست الحقوق فی جامعۃ مونپلیہ، یہ ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر، پھر یہ حقوق کی پڑھائی کے لیے وہاں پر چلے جاتے ہیں، دوبارہ وہاں پر یہ حقوق کی پڑھائی کے لیے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ان کے ساتھ وخلالها اشترك في تکوین جمعیت التقدم المصری، هي الجمعیت ضدا على احتلال الانجلیزی، وہاں پر ایک جمعیت قائم کرتے ہیں، التقدم المصری، یعنی کہ مصر کس طرح مصری حضرات آگے بڑھے، اور یہ جمعیت جو ہے ان کا، یہ انگریزوں کے اس کے خلاف ہوتی ہے، انگریزوں کے قبضہ کے خلاف۔ ربطته صداقت حمیہ بالزعیم مصطفیٰ کامل، پھر اس کی وجہ سے مصطفیٰ کامل ایک لیڈر ہیں، ٹھیک؟ یہ سوال آئے گا کبھی مصطفیٰ کامل کون ہے، سعد زغلول کون ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہاں کے لیڈر ہیں اپنے وقت کے، تو اس کی وجہ سے ربطت صداقت الحمیمہ، ایک بالکل جگری دوستی پیدا ہو گئی مصطفیٰ کامل جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ۔ وتأثر فی هذا العہد بالثقافۃ الفرنسیہ، اور پھر اسی زمانے میں جب یہ وہاں گئے ہیں پڑھنے کے لیے، فرنسا گئے ہیں، تو وہاں پر ان کو جو ہے فرانسی ثقافت سے ایک سیکھ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے یہ، اور خاص طور پر فرانس ثقافت میں راسین اور مولیر، یہ 2 آدمی ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا یہ ہوگا، مطلب ان کے ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ثم انتقل الى پاریس لمواصلۃ تخصصہ، یہ پیرس چلے آتے ہیں اپنی تخصص کے اور اسی کو پڑھنے کے لیے، یعنی کہ حقوق میں ہی۔ فنال فیہا الاجازۃ فی الحقوق، پھر وہاں پر ان کو ڈگری مل جاتی ہے، الاجازۃ فی الحقوق ڈگری مل جاتی ہے۔ پھر یہ مصر کب لوٹتے ہیں؟ 1891 میں، 1891 میں یہ کہاں لوٹ آتے ہیں؟ مصر لوٹ آتے ہیں 1891 میں۔ اس کے بعد ہے بعد تجول فی الاوروبا، پھر وہاں سے یہ یورپ چلے جاتے ہیں۔ ثم توجہ نحو المدیح للخدیوی عباس، پھر خدیوی عباس کی مدح کرتے ہیں۔ فقربہ حتی انتدبہ، یہاں تک کہ وہ قریب کر لیتا ہے اس کو، حتی انتدبہ لتمثیل حکومت المصریہ، حکومت مصریہ کی نمائندگی کرنے کے لیے جو ہے خدیوی عباس نے ان کو بھیجا تھا، ٹھیک؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ رِيَاسَةُ الْقَلَمِ الْإِفْرِنْجِي، اور ان کی جانب جو ہے ایک یہ عہدہ ہے، ٹھیک، رئیس القلم الافرنجی، یہ عہدہ جو ہے ان کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم لوگ یہاں پر سیکھے کہ یہ عہدہ ان کو سپرد کر دیا گیا۔ یہ 1888 میں جاتے ہیں تو یہ لوٹتے ہیں کب؟ 1892 میں۔ انہوں نے لکھا ہے 1891، ٹھیک ہے، لیکن 1 سال کا فرق ہے، کچھ زیادہ نہیں، تو 1892 میں اپنے اس میں لکھ رکھا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ مصر 1891 میں لوٹ کے آئے، اور میں لکھا ہوں 1892، تو 1 سال کا کوئی فرق ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، چلے گا اتنا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت مصریہ کی نمائندگی کے لیے جو بھیجا گیا ہے، یہ جو تمثیل حکومت المصریہ، یہاں پر آپ سن لکھ لیں 1894 کا سن لکھ لیں، ٹھیک ہے آپ،
ابھی ہم لوگ شوق ضعف میں اس کو پڑھ لیں گے, وہاں جو آئے گا وہ مانا جائے گا, پر آپ ویسے ابھی صرف اتنا لکھ لیجئے 1894, باقی وہاں پر جو آئے گا وہی مانا جائے گا. شوق ضعف لکھیں گے اس کو اچھا سے. اس کے بعد ہے کان شفاعت عند ذوی الحکم لا ترد و اشارته لا تخالف, اگر یہ سفارش کرتے تو لوٹایا نہیں جاتا اور ان کے اشارے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی. خلعت انجلترا خدیوی عباس عن عرش مصر, خدیوی عباس کے خاص طور پر ہم لوگ یاد رکھیں, یہ انٹیے پوچھ چکا ہے. خدیوی عباس کے زمانے میں ان کو رئیس القلم الافرنجی کا عہدہ دیا گیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ انجلترا نے ان پر جو وہ تھا مطلب تاج تھا عباس سے, وہ چھین لیا. تو اب کیا ہوا, اب بات آئی کہ شوقی کہاں جائے گا, شوقی کو بھی تو پیٹیں گے نا وہ لوگ, کیونکہ ان لوگوں نے اگر حکومت چھین لیا تو شوقی کے لیے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ چلے جائیے کہیں اور. تو یہ اسپین چلے گئے. کہاں جلا وطن یہ نفی شوقی الی اسپینیا, یہ شوقی جو ہے اسپین جلا وطن ہو گئے. کب کی بات ہے یہ 1915 کی بات ہے. فی معظم قصیدته التي كتبها في المنفی حنینه الشدید عن الوطن, یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب وہ باہر گئے تھے تو اپنے قصیدے کے اکثر قصیدے میں اکثر اشعار میں التي كتبها في المنفى, جو انہوں نے جلا وطن کے زمانے میں لکھا ہے, اس میں کیا ہے, تو اس میں کیا حنینه الشدید عن الوطن, کہ وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی ہر وقت اپنے وطن کو وہ یاد کرتے ہیں جب وہ جلا وطن ہوتے ہیں. اور جلا وطن کہاں ہوئے, اسپین میں. جلا وطن کہاں ہوئے, یہ اسپین میں ہوئے, یہ یاد رہے ہمیں. جلا وطن یہ اسپین میں ہوئے ہیں. اس کے بعد وہاں پر جو ہے کتبہ منہا مسرحیہ نثریہ, انہوں نے ایک نثری مسرحیہ لکھا ہے جس کا نام ہے امیرۃ الاندلس, امیرۃ الاندلس. پھر وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں 1920 میں. تو یہ دونوں چیز یاد رکھیں, بس صرف اتنا لکھنا آپ کو, نفع شوقی الی اسبانیہ 1915 ورجع 1920, بس اتنا لکھنا آپ کو. یعنی اسپینیا گئے 1915 میں اور لوٹ کر کے آئے 1920 میں, بس اتنا لکھنا ہے. یہاں تک سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی کچھ کہیں گے کہ سر یہاں کچھ اور ایڈ کریں آپ؟ آخر میں آپ کو موقع دوں گا ایڈ کرنے کی چیزوں کا, پر ابھی اتنا سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ وہاں پر لغات اسبانیہ مطلب تعلیم کیا تھا. نہیں اسپین گئے ہوں گے, یہ اسپین یہ تو اندلس ہے, اسپین تو اندلس کو کہتے ہیں, وہاں عربی بولی جاتی تھی. اب وہاں کی زبان بدلی ہوگی نا, اس وقت نہیں بدلی, یا ہو سکتا ہے بدلی ہوگی تو عربی تو جانتے ہوں گے. اور کوئی کچھ کہیں گے یہاں تک؟ اسبانیہ کو اندلس بھی بولتے ہیں نا. ہاں وہی اسپین اندلس ایک ہی چیز ہے, پر دوسرے میں لکھا ہے کہ تعلم اللغۃ الاسپانیہ, یہاں پر جب یہ اسپین گئے ہیں تو وہاں انہوں نے یہ زبان سیکھی ہے. میوٹ ٹھیک. آگے دیکھیں, آگے ہے عضو فی المدرسۃ الاحیاء کان اول رئیس لجماعت اپولو, مدرسہ احیاء کے ایک رکن, یہ تو ہم لوگ سب جانتے ہیں. بتائیں رائد المدرسۃ الاحیاء کون ہے؟ محمود سامی محمد بارودی. سمیع البالادی. محمود سامی بارودی, بہت اچھا. لیکن یہ جو احمد شوقی صاحب بھی اس کے ایک رکن ہیں, ٹھیک. اور یہ جماعت اپولو کے پہلے رئیس کون ہیں؟ احمد شوقی صاحب ہیں پہلے رئیس جماعت اپولو کے. جی اپولو کے رئیس جو ہے یہ صرف 4 دن رہے, 4 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو پھر خلیل مطران صاحب کو چن لیا جاتا ہے رئیس. آپ لکھ بھی سکتے ہیں یہیں پر, یہاں صرف اتنا بڑھا دیں 4, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کہ یاد رہ جائے گا کہ یہ جو ہے نا 4 دن کے لیے اپولو کے رئیس رہے تھے بس, جماعت اپولو کے. اس کے بعد دیکھیں شاعر الخدیو عباس الثانی, یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے. اس کے بعد حاجم العقاد کثیرا علی احمد شوقی فی الدیوان, یہ یہاں پر بہت اہم چیز ہے, اس کو یاد کریں. احمد عقاد صاحب کو سب لوگ جانتے ہوں گے, ان کا ایک مدرسہ دیوان ہے, 3 لوگوں نے کھولا تھا, عقاد, مازنی اور شکری صاحب نے. تو اس میں نا عقاد نے جم کر حملہ بولا تھا احمد شوقی پر, دیوان میں جم کر انہوں نے حملہ بولا, تو اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا ہے. اور ہمیں بتائیں گے حافظ ابراہیم پر, مصطفیٰ لطفی منفلوطی پر کس نے حملہ بولا تھا؟ مطلب کہ ان پر ٹارگٹ کرنا, ان کو نقد کرنا, ان کے اشعار پر, ان کی کتابوں پر. مازنی صاحب نے, ٹھیک, آپ لکھ لیں. عقاد نے شوقی صاحب پر ٹارگٹ کیا, شوقی صاحب کو, اور مازنی نے ٹارگٹ کیا تھا مصطفیٰ لطفی منفلوطی, حافظ ابراہیم کو. ٹھیک ہے. رسا مولانا محمد علی, انہوں نے مرثیہ بہت سے حضرات کے کہے ہیں, لیکن مولانا محمد علی جوہر جو ہمارے یہاں انڈیا کے تھے, ان کا انہوں نے مرثیہ کہا ہے. اس کے بعد ہے
اقاموا له في دار الاوبرا مہرجان عاما لتکریم برعایت ملک فؤاد الاول. دار الاوبرا الملکیہ یہ ایک وہ ہے بڑی وہاں کی کوئی سنستھا ہوگی یہ، تو وہاں پر ان کے لیے ایک مہرجان، ایک عید سی تقریب منائی انہوں نے، وہ کیا ہوگا لتکریم برعایت ملک الفؤاد الاول، ان کی اکرام کے لیے. کب؟ ملک فؤاد الاول کی رعایت میں. رعایت کا مطلب ان کی صدارت میں یہ ایک مرتبہ قائم کیا گیا ہوگا. لم یزل محبت الوحی والالہام وموضع الاقراب والاکرام، یہ بندہ جو ہے ہمیشہ جو ہے بڑوں کے اکرام کا یہ سبب رہا، سب لوگ اس کی عزت کرتے رہے بہرحال. اور یہ والی بات ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. 1894 مثل مصر فی مؤتمر المستشرقین فی جنیف، مصر کی نمائندگی کیا انہوں نے کہاں پر؟ فی مؤتمر المستشرقین، مستشرقین کے جلسے میں، کانفرنس میں، اور وہ کہاں ہوا تھا؟ جنیف میں ہوا تھا. تو وہاں پر انہوں نے 1894 میں اس کی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں 1894 لکھا ہوا ہے اور کہیں 1896 ملے گا، تو اتنا اس میں یہ نہیں ہوئے گا. 1894 والا یاد رکھیں، باقی شوقی ذہب جو کہیں گے وہ مانیے گا، ویسے نہ ملے تو پھر یہی والا یاد رکھیے. عینہ عضوا فی مجلس الشیوخ 1924، مجلس الشیوخ کے یہ رکن بنے ہیں 1924 میں. 1924 میں مجلس الشیوخ کے رکن بنے ہیں. بایعہ الشعراء العربی امیر الشعراء 1927، 1927 میں امیر الشعراء کے نام پر ان سے بیعت کیا گیا. اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے میں حافظ ابراہیم صاحب ہیں. ٹھیک، آپ اس کو لکھ لیجیے. حافظ ابراہیم صاحب نے امیر الشعراء کے نام پر جو بیعت کیا تھا وہ سب سے پہلے شخص حافظ ابراہیم صاحب ہے، اور یہ واقعہ 1927 کا ہے، 1927. توفی فی القاہرہ سنہ 1932، 1932، 1932 میں 14 اکتوبر کو ان کی وفات ہو جاتی ہے. اچھا، یہ بتائیں گے پہلے کن کی وفات ہے، حافظ ابراہیم کی یا احمد شوقی کی؟ کیونکہ دونوں کی وفات تو اسی میں ہے. حافظ کی سر، ہاں، حافظ کی ابراہیم وفات پہلے. پہلے ہے. جی جی. اس کے بعد احمد شوقی نے کہا بھی تھا کہ تم کیوں چلے گئے پہلے، میں یہ سمجھتا تھا کہ تم میرا مرثیہ کہو گے، لیکن مجھے ہی تمہارا مرثیہ کہنا پڑ گیا. یہ کہتے تھے کہ میں پہلے مروں گا تو تم میرا مرثیہ کہو گے، لیکن الٹا ہو گیا میرے ساتھ. اقامت له حفلۃ التابین، حفلۃ التابین مطلب وہی ان کے مرنے کے بعد تعزیتی یا پھر جلسہ وغیرہ اس طرح کا ان کے اشعار کے لیے منعقد کیا گیا ہوگا. یؤثر النشط علی منوال الفحول من الشعراء العباسی، یہ اشعار کن کے اس پر کہتے ہیں؟ شعراء عباسی کے جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے طرز پر یہ اشعار کہتے ہیں. دیوان الشعر یقع علی 4 اجزاء، ان کے جو شعر کا دیوان ہے وہ 4 اجزاء پر ہے. ان کے دیوان کا نام بتائیں کوئی، کیا نام ہے ان کے دیوان کا؟ شوقیات. کیا احمد شوقی؟ الشوقیات. شوقیات سر. شوقیات، دیوان شوقیات. جی جی، 4 اجزاء میں ہے، اور یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی 1998 میں. یہیں پر لکھ لیجیے، ویسے ابھی آگے آئے گا. ٹھیک، 1998 میں یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی. ابھی آگے آ رہا پورا، پر لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے، ورنہ تو ویٹ کیجیے تھوڑا سا. اس کے بعد ہے قال طہ حسین. طہ حسین نے ان کے بارے میں یہ بات دیکھ لیجیے. طہ حسین نے کہا فی کتاب حافظ و شوقی، دونوں کے بارے میں، حافظ شوقی کے بارے میں. لئی طہ، اچھا نہیں، حافظ اور شوقی کتاب میں، اب یہیں سے یاد کر لیجیے. حافظ اور شوقی ایک کتاب ہے طہ حسین کی، یاد ہو جائے گا. حافظ اور شوقی اسی نام سے ایک کتاب ہے کس کی؟ طہ حسین کی. انہوں نے کیا کہا؟ لیت حافظ لم یوظف قط ولیت شوقی لم یعرف الامیر قط. حافظ نے کبھی ملازمت نہیں کی اور شوقی نے کبھی امیر اس کو پہچانا نہیں. یہ عبارت ایسے ہی یاد کر لیں، بس اتنا. لیت حافظ لم یوظف قط ولیت شوقی لم یعرف الامیر قط. قال عنه الصحف البريطانية شاعر عربي كبير يقيم في إسبانيا يحرض عرب مراكش على محاربة الحلفاء. صحف بریٹانیہ نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ عربی شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، اور اسپین میں مقیم ہیں. یحرض، یہ ابھار رہے ہیں عرب کو، مراکش کو، کہ وہ علی محاربۃ الحلفاء، کہ وہ شاید جنگ کریں دوسرے خلفاء کے خلاف. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. مارون عبود نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ لو قرأت شوقی، اگر تم شوقی کو پڑھتے، رأیت عنده تعابیر جدیدہ، تو تمہیں ان کے پاس نئے نئے تعبیرات ملتی. ٹھیک ہے. ينظر الشوقی الى عصری من شبہ برج عاج رفیع، اپنے زمانے میں شوقی کو جو ہے نا بلند، بہت ہی بلند، کیا کہتے ہیں اس کو، برج خلیفہ، برج خلیفہ نہیں، وہ برج کی طرح دیکھا جاتا تھا کہ بہت بڑے آدمی ہیں اس طرح سے. ولم يكن له غرام خاص بالمسرح انه كان يحضر في فرصة بعد المسرحيات. یہ بندہ جو ہے مسرح کے ساتھ ان کا بہت زیادہ وہ نہیں ہے، غرام کے مطلب حد سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے مسرحیات ہیں ان کے.
اب دیکھیں یہ والا بہت مست ہے یاد کرنا ہم لوگوں کے لیے، ٹھیک؟ یہ جو اشعار آ رہے ہیں اس کو یاد کرنا بہت مست ہے. ان کا پہلا یہ شعر ہے قم للمعلم وفه التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا. بتائیے کس کا ہے یہ، ان کے کس قصیدے کا یہ ہے؟ قم للمعلم وفه التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں جو کیا نا اس کا کیا نام ہے اس قصیدے کا؟ سر ابھی ذہن میں نہیں ہے. اچھا بہرحال لیکن سرچ کر کے لکھیے گا، ٹھیک؟ ابھی ان کے قصیدے آئیں گے، نہج البردہ، حمزہ نبویہ، سلو قلبی، العمال اور ابو الحول. یہ کل 5 قصیدے آپ کے سامنے آئیں گے، تو ان میں سے نا کسی ایک کا ہے یہ قم للمعلم وفه التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا. اس طرح ان کا یہ مصرع بہت یہ ہے، یہ والا بہت زیادہ بولتے ہیں لوگ، ٹھیک؟ قم للمعلم، معلم کے اکرام میں کھڑے ہو جاؤ، وفه التبجیل، یہ وفيه تبجیلان نہیں ہے، وفه التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا. قریب تھا کہ معلم ہی رسول کا وہ ہوتا. الام الخلف بینکم الاما وهذه الصعبة الكبرى علامہ، یہ صعبہ نہیں شاید یہ وهذه الزجة الكبرى علامہ ہے. ابھی شوق ضعف میں یہ والا آئے گا وهذه الزجة الكبرى علامہ. اس کے بعد ایک ہے ویا وطنی لقیتک بعد یاسن کأنی لقیت بک الشباب. یہ لقیت نہیں ہے، لقیتو ہے، ٹھیک؟ کأنی لقیت بک الشباب. یہ ان کا یہ شعر 3 یاد کریں کم سے کم ہم لوگ. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایک ان کا کبار الحوادث فی وادی النیل جو ہے 1894، جو ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا کہ یہ حکومت مصریہ کی نمائندگی کرنے کے لیے گئے تھے مستشرقین والے میں 1894 میں. تو وہاں انہوں نے پڑھ کر سنایا تھا کبار الحوادث فی وادی النیل، کبار الحوادث فی وادی النیل، جس کو ام القصائد بھی کہتے ہیں، ٹھیک؟ ام القصائد. اس کے بعد ان کا ایک اور شعر ہے، یہاں پر دیکھیں وطنی لو شغلت بالخلد عنہ نازعتنی الیہ فی الخلد بنفسی. یہ اشعار بھی 5 ہیں، 5 یاد کریں ہم لوگ. بہت اچھا، اس کتاب میں سب چیزیں ایک ہی جگہ دے دی انہوں نے. وطنی لو شغلت بالخلد عنہ نازعتنی الیہ فی الخلد نفسی. یہ اپنے وطن کے بارے میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وطن کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. اور یہ والا ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء. یہ حمزہ النبویہ کا قصیدہ ہے، تو مجھے یاد ہے حمزہ النبویہ، ٹھیک ہے؟ یعنی لاسٹ میں حمزہ حمزہ دکھ رہا نا، یہ والا حمزہ ثناؤ ضیاؤ. تو حمزہ النبویہ جو ہے اس کا یہ پہلا مصرع ہے ولد الہدی فالکائنات ضیاء. پیدا ہوئے تو پوری کائنات روشن ہو گئی. اور یہ وفی الزمان نہیں ہے، ٹھیک؟ وفم الزمان ہے، وفم الزمان تبسم وثناء. جی کوئی کچھ کہیں گے؟ اور اشعار کسی کچھ یاد ہے کیا؟ ہاں سر، قم للمعلم ہے، یہ والا نہج البردہ سے ہے. اچھا نہج البردہ، ٹھیک ہے. قم للمعلم وفه التبجیل کاد المعلم ان یکون رسولا. ٹھیک. اب ان کے کچھ مسرحیہ شعریہ کو یہاں پر ایک ہی جگہ بتا دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو دیکھ لیجئے. مسرح کلیوباترا، یہ کوشچن انٹری نے پوچھا تھا، بتاؤ پہلا مسرحیہ کیا کون سا ہے احمد شوقی کا؟ تو اس کا جواب یہی مسرح کلیوباترا ہے، ٹھیک؟ 1927 میں. بالکل سیکوینس وائز میں یاد کر لیں ہم لوگ. اب این ٹی ایسے ہی پوچھتا ہے 1970 کہے گا 4 دے دے گا، کہے گا کہ سیکوینس وائز میں لگا دو ہمیں. تو جیسے لکھا ہوں ویسے رٹا ماریے، مسرح کلیوباترا قمبیز علی بکل کبیر مجنون لیلا مجنون لیلا، نہیں 5-4 مرتبہ رٹا مار لیں تو اس سے ذہن میں رہ جائے گا. اور ویسے اگر ذہن میں رہ جاتا ہو ویسے بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے. تو کیا ہے پہلا مسرح کلیوباترا کب شائع ہوئی تھی؟ 1927 میں. یہ پہلا مسرحیہ شعریہ ہے، ٹھیک؟ پھر دوسرا قمبیز ہے 1931 میں. اس میں کیا ہے؟ قصۃ الملک قمبیز، ایک بادشاہ گزرا ہے قمبیز کا، تو اس کا قصہ اس میں یہ بیان کیے ہیں. اس کے بعد ہے علی بک الکبیر. چوتھا ہے مجنون لیلا، وہ قیس اور لیلا کا واقعہ انہوں نے وہی تمثیلیہ میں بیان کیا. اور اس میں انہوں نے جو ہے بادشاہ گزرا ہے ایک قمبیز نام کر کے، ان کے حالات اس میں ذکر کیے ہیں. اور علی بک الکبیر یہ بھی مسرحیہ ان کا. پھر مجنون لیلا میں انہوں نے قیس اور لیلا کے بارے میں ذکر کیا ہے، مجنون اور لیلا میں. اس کے بعد ہے انترا میں انہوں نے جو ہے انترا اور ان کی محبوبہ ابلا، یہ یاد رکھیں ہم لوگ، انترا کے محبوبہ کا نام ابلا ہے، تو اس کے قصے کو اس میں بیان کیا ہے. اس کے بعد الست ہدا ہے، یہ بھی ان کا مسرحیہ ہے. تو یہ کل کتنے ہوئے؟ 6 یہ ہو گئے، اس کو یاد کرنا ہم لوگوں کو. اس کے بعد اور یہ سات کا میننگ کیا ہوتا ہے؟
मासात मने वो क्या बोलते हैं गम वगैरह या फिर ये कि अफसोस। शायद उसी माने में क्या कह रहे हैं अफसोस। सोर्स शायद इन्हीं मानम होता होगा कि उनका साथ क्या बीता वो बयान करना, उनके किस्से को बयान करना। और सर ये मुल्हात असित्तु हुदा में जो मल्हात या मुल्हात, जी जी, ये भी शायद किसी वो शेर का ही नाम होता है, ये मल्हात। सर मुल्हाक का माना होता है जंग जंग जिसको बंगाली में युद्ध जंग जंग के मौजू अच्छा के अच्छा अच्छा, सिद्धूदा में ये बयान किया उन्होंने, ठीक है। और एक जो है अली बिक अल कबीर जो है, इसमें भी इन्होंने जो है एक बादशाह गुजरे अली बिक अल कबीर, वो उसका किस्सा बयान किया है, ठीक, अली बिक अल कबीर में। अस्सित्तु हुदा ये हो गए यहाँ तक। फिर मजमुआतुश शेर शौकियात को हम लोग जानते हैं 4 अज्जा में है, तो उसका सीक्वेंस वाइज में इन्होंने बता दिया यहाँ पर कि किस तरह है। यानी कि पहली जिल्द जो 1898 में शाया होती है, फिर दोबारा वो शाया की जाती है 1925 में, दूसरी जिल्द 1930 में शाया होती है, तीसरी 1936 में, और चौथी जिल्द 1943 इनके वफात के बाद, बल्कि दो 36 और 43 दोनों इनकी वफात के बाद है, ठीक। तो वैसे पूछेगा भी, इतना पूछेगा कि 4 अज्जा में शाया हुई है और कब शाया हुई, तो पहली जिल्द 1898 1898, इतना याद रखेंगे हम लोग। ऊपर जो थी वो मसरहिया शेरिया है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ सिर्फ मसरहिया इनके, तो अमीरतुल अंदलुस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी ऊपर, ये जो है इनका मसरहिया नसरिया है, ठीक, शेरिया नहीं है, नसरिया है। और जब ये जलावतन थे वहाँ पर स्पेन, तब लिखा था इन्होंने। फिर अलवखीला इनका एक मसरहिया कॉमेडी वाला में, और शरीयतुल ग़ाब इनका एक मसरहिया है। कुल ये हो गए, ये सब सिर्फ मसरहिया मसरहिया शेरिया नहीं है, ठीक। फिर इनका जो है रिवाया है, रिवाया में हमारे पास अजराउल हिंद है, इसमें इन्होंने तमद्दुनुल फ़राइना, फ़राइना के जो तमद्दुन थे अपने वक्त में वो इन्होंने बयान किए। 1897 की बात है। और ये अहराम जो अखबार है, बताएं तो अहराम अखबार को किसने निकाला था, हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद आप लोग रहे होंगे भी उसमें। अली यूसुफ दोनों बासरा तकला। भाई सलीम बसर तकला, तकला और सलीम तकला। ठीक है। एक इनका दूसरा रिवाया है लादियास नाम करके 1898 में, और तीसरा वरक़तुल आस और अल फ़िरऔनुल अखीर, अल फ़िरऔनुल अखीर। और इस तरह की सिमिलर बहुत सी चीज़ें होंगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को अपलोड करने का, जैसे अल फ़िरऔनुल अखीर है, या किसी का सिर्फ अल फ़िरऔन के नाम से होगा, या इस तरह की, तो वो सिमिलर चीज़ों को याद करना पड़ेगा हमें। तो अल फ़िरऔनुल अखीर जो है रिवाया, और इन चीज़ों को ऐसे ही याद करने की कोशिश करें, रिवाया को अलग ही लिखें हम लोग भी अपनी कापी में, ताकि ऐसा ना हो कि सबको एक जगह लिख करके गड़बड़ कर दें और फिर याद ना हो पाए। तो ऐसा ना करें हम लोग। थोड़ा सा और रह गया होगा बस। अब इनके कुछ कसीदे हैं, वो देखिए। एक कसीदा इनका, ये कसीदे सारे याद कर लें हम लोग, ठीक, बहुत अहम है, सवाल भी आते हैं इन सबसे। अबुल हौल रिसाउ मोहम्मद अली से मुराद यही है, मोहम्मद अली जौहर साहब जो हमारे यहाँ के। नुकबतु दिमश्क, नुकबतु दिमश्क, दिमश्क में जो वाक़या हुआ था, तो शायद उसी पर उन्होंने कहा था इलाम अल खल्फ बैनकुम इलामा व हाज़िल जजतुल कुबरा अलामा। नहजुल बुर्दा, वो वही वाला नहजुल बुर्दा जो क्या कहते हैं उनको, कसीदा बोसेरी वाला शायद। और हमजा नबुविया, हमजा नबुविया कौन, जो अभी हम लोग शेर पढ़े थे, क्या नाम था वो, उरिद अल हुदा फल कायनातु ज़ियाउ, ये वाला। और अंदलुस अल जदीदा, ये है इनका। और अशौकियात हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, 4 अज्जा में है। और फिर उन्होंने कहा अल उम्माल एक इनका कसीदा है, ये भी याद करें हम लोग। अल उम्माल एक कसीदा है। किबारुल हवादिस फी वादिन नील, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने बताया था कि फी मुअतमर शर्क़ी दुवली, ये वहाँ पर गए थे, 1894 की बात है। तो उन्होंने उसी कॉन्फ्रेंस में ये पढ़कर सुनाया था, और इसको उम्मुल क़साइद भी कहते हैं, उम्मुल क़साइद भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इनकी और भी किताबें हैं, तो अस्वाक़ुज़ ज़हब है इनका, ये मक़ाला है, ये लिख लें हम लोग, अस्वाक़ुज़ ज़हब इनका क्या है, मक़ाला है। उसके बाद है दुवल अरब व उज़माउल इस्लाम, ये मलहमा रज्ज़िया नज़महा फ़ी मनफ़ा, ये जो है मलहमा रज्ज़िया वो है ना जो लोगों को, मतलब जो जंग के वाक़यात लोगों को बताते हैं अशार के अंदाज में, उसको मलहमा रज्ज़िया कहते हैं।
اور نظم فی منفع وہ جلاوطن کے زمانے میں اس کو لکھا تھا انہوں نے. اس میں کل 1726 اشعار ہیں. تاریخ الاسلام حتی الفاطمیین، اور فاطمیوں کے عہد تک جو ہے اس میں وہ چیزیں مذکور ہیں. چلیے یہ ہم لوگ اس کتاب سے پڑھ لیے. اب ہمارے پاس جو ہے 15 منٹ ہے، اس میں جو اور مزید کتابیں اس سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ لوگ آپ کچھ کہنا چاہیں گے. یہاں آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو تو بتائیں، ورنہ ہم دوسری کتاب میں چلیں گے. اب بعد میں نا چیزوں کو بالکل اسپیڈ میں کر کے سن لیا کیجیے گا نا، تو بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک، ابھی تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں یہاں تو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا، لیکن بعد میں چیزوں کو سن بھی لیجیے گا تیز کر کے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا. کوئی کچھ کہیں گے یہاں تک؟ دیکھیں آلموسٹ جو ہے اس کتاب میں باتیں ساری ہیں جو ہم لوگ کو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یاد کر لیں. وہ ہم لوگوں نے یاد کیا میمیا کس کا؟ بوسیری کے میمیا سے انہوں نے معارضہ کیا. نونیا تو نونیا ابن زیدون کے نونیا سے معارضہ کیا انہوں نے بھی. اور سینیا تو بختری کے سینیا سے معارضہ کیا. آپ لوگ لکھ چکے تھے، اور ابھی شوقی صاحب بتائیں گے آپ کو اچھے سے. ٹھیک، اب ہم چلتے ہیں، شوقی صاحب کو میں لے کر کے آتا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ ہیں شوقی صاحب، 112 صفحہ نمبر ہے ان کا. صفحہ نمبر دیکھیں لکھ لیجیے گا، اگر میں اس میں بتاؤں 112 صفحہ نمبر پہ ان کا تذکرہ ہے. ٹھیک، شوقی صاحب کا یہ دیکھیے آپ کے پاس آ گیا. یہ ان کے بارے میں صرف ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے، زیادہ نہیں، مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہے وہ لکھتے ہیں یہ بہت زیادہ، پر ہم لوگ کو پڑھنا اتنا ہی ہے. دیکھیں یہ ہم لوگ پڑھ چکے. ٹھیک، پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1869. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں. آواز آ رہی ہماری؟ ہلو، آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی سر. جی سر آئی آواز. جا رہی. ٹھیک ہے. ٹھیک، ان کا کہنا ہے 1869. ٹھیک ہے، تو اور ہم لوگ لکھے ہیں 1868، تو ان کا ہی مان لیجیے. یہ لوگ کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، ورنہ کسی اور کا نہیں کر سکتے آپ. تو 1869 ہی مان لیں، کوئی حرج نہیں. دونوں کا لکھا 1868 یا 69 دونوں لکھ لیجیے آپ. و ام تنحدر الیہما عناصر مختلفہ، یہ عناصر مختلفہ میں سے جو ہے یہ ہے. کان ابوہ یجری فیہ الدم العربی والکردی والشرکسی، اور ایک انہوں نے اور نہیں لکھا، ترکی اور یونانی یہ رہا. وکانت امہ یجری فیہا دم الترکی والیونانی. کل کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. ٹھیک، عربی، کردی، شرکسی، ترکی، یونانی. باپ میں 3، یعنی باپ کی جانب سے، اور ماں کی جانب سے 2. تو یہ والا چیز، صرف یہ والی چیز انہی کے ساتھ خاص ہے، اور کنہی کے بارے میں نہیں ہے. ٹھیک، اذ کان ابوہ ترکین، ان کے والد صاحب کیا تھے؟ ترکی تھے. ٹھیک، اور ان کی جو ماں تھی وہ ماں ان کی یونانیہ تھی. باپ ترکی اور ماں یونانی. یہ شوقی ضیف کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اس کو، ویسے میں نے بتایا تھا جو انٹر نے پوچھا تھا، وہ پوچھا تھا کردیت الاب ترکیت الام، لیکن وہ تو بالکل غلط ہے ان کے کہنے کے حساب سے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کردیت الاب، باپ جو ہے ترکی ہے اور ماں یونانی ہے. پر ان کا ہی والا یاد رکھیں آپ لوگ. ٹھیک، شوقی ضیف صاحب بہت معتبر آدمی ہے. تو من ابن ترکین و امن یونانیہ کر لیجیے آپ، سب سے اچھا رہے گا. من ابن ترکین و امن یونانیہ، وہ جو میں لکھایا ہوں وہ سو کاٹ دیجیے گا. شوقی ضیف کا یہ کہنا یہی مانیے. من ابن کردین و امن یونانیہ، یعنی باپ کے اعتبار سے کردی ہیں اور ماں کے اعتبار سے یونانی ہے. ٹھیک، اس کے بعد ہے یہ بندہ جو ہے جب 4 سال کی عمر کا ہوتا ہے، من سنت الرابعہ، تو یہ کتاب کے پاس جاتا ہے. کتاب مطلب وہی جو مکتب میں نہیں پڑھاتے وہ لوگ، تو یہ والے 4 سال کی عمر میں جاتا ہے. اور پھر تھوڑا بہت قرآن وغیرہ یہ حفظ کر لیتا ہے وہاں پر، باقی بہت زیادہ نہیں کر پاتا یہ.